مزاج ہے آپ کے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو تیلی تھے پیشے کے انہوں نے ملک لکھنا شروع کر دیا. ہر قصاب اپنے ساتھ قریشی لگا لیتا ہے. کپڑے والے انصاری لکھ لیتے ہیں. اگر وہ ہیں تو ضرور لکھیں، لیکن نہیں ہیں تو پھر ان کو احادیث پڑھنی چاہیے کیا احکام بیان ہوئے. کوئی اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی بجائے کسی اور کا بیٹا بتائے کہ تاکہ ذرا فخر ہو، ذرا روب ہو، تو وقتی طور پر وہ یہ کام تو کر لیتا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر جنت حرام کر لیتا. شادی ہو، کارڈ چھپتے ہیں ہمارے ہاں. پہلے وقتوں میں باورچی پیغام دے دیتا تھا، اس کو بھی بڑی بات سمجھا جاتا تھا. اب خود بھی جاؤ، ٹیلی فون بھی کرو، کارڈ بھی دو، تب بھی شکوے رہتے ہیں، فلانے کا نام نہیں لکھا، فلانے کا نام نہیں لکھا. جن کو خود آگے بڑھ کر کہنا چاہیے ہمیں کام بتاؤ، ہم جو وہ الٹا شکایتیں کرتے ہیں. اور جی تم نے فلانے میرے بچے کا نام نہیں لکھا، اس کا الگ کارڈ نہیں دیا. میٹر آف انویٹیشن. عجیب باتیں ہیں. بہرحال یہ چھوٹے پنے کی باتیں، اس سے فاصلے بنتے ہیں، اس سے محبتیں نہیں بڑھتی. آپ نے دوسری شادی کی ہے، بیوی پہلے سے بچہ ہے اس کے پاس، کسی اور شخص سے اس کی اولاد ہے، آپ ان کو اپنا بچہ لکھ دیں. اور یہ عام ہو رہا ہے آج کل. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا، صرف گنجائشی کی بات نہیں ہے آپ کے اوپر. میں نے کہا نا احکام پڑھیں تو پتہ چلے کہ یہ کتنی سنگین بات ہو جاتی ہے. اور اس کو او جی پھر کیا ہو گیا، لکھ دیا تو اولاد ہی ہے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. حضرت زید بچے تھے، ان کے غلام تھے خریدے ہوئے. انہوں نے بطور تحفہ حضور کو پیش کر دیے. ہبہ کرنا کہتے ہیں اس کو. حضور کو تحفے میں دیے. میرے نبی کو یہ خریدنے بیچنے والی غلامی پسند نہیں تھی، اسی لیے ہر گناہ کا کفارہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بردہ آزاد کرو، غلام آزاد کرو، کیونکہ اسلام اس طرح کی غلامی کو پسند نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا کہ تم غلام نہیں ہو، آزاد ہو. اور منہ بولا بیٹا بنا لیا. کتنی شفقت، کتنی مہربانی. لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اللہ نے آیت اتاری، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے. جو باپ نہیں ہے اس کو باپ نہ کہا جائے. کیا اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ لے پالک، ایڈاپٹڈ چائلڈ، اب بچہ لے لیتے ہیں. کوشش کیا کریں رشتہ داروں میں لیں جن کا محرم کا مسئلہ نہ آئے، کیونکہ عورت نے اگر دودھ نہیں پلایا، کسی کا بچہ لے لیا آپ نے،
دودھ نہیں پلایا ہے اور وہ انجان ہے تو وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہو سکے گا. بچی ہوگی تو باپ کے لیے وہ اس کا حکم وہ نہیں ہوگا. منہ بولے رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لوگ بجائے گارجین کے سرپرست کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں. نکاح ہو رہا ہو اس بچے یا بچی کا جس کے باپ کا صحیح نام نہیں پکارا جا رہا یا معلوم نہیں ہے، اور جو نکاح کر رہے ہیں لڑکا والے یا لڑکی والے ان کو اصلیت پتہ نہیں ہے، اور آپ نے کسی اور نام سے اس کا نکاح پڑھا دیا، وہ نکاح نہیں ہوگا. سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر ان کو معلوم ہے، جانتے ہیں سب کہ جی یہ بچہ لے کے پالا ہوا ہے اور بات، ورنہ اس کے اصلی باپ کا نام پکارا جائے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا. اب مجھے آپ بتائیں یہ چیزیں کتنی اہم. اب زلزلہ آیا، سیلاب آیا، بچے لے لیے لوگوں نے دوسروں کے، بوزنیا میں آئے، کہیں اور دوسرے ملکوں سے آئے. آپ ان کا خرچہ برداشت کریں، ان کی کفالت کریں، تربیت کریں، مگر آپ ان کے ساتھ وہ رشتہ نہ جوڑیں جو آپ کا رشتہ نہیں ہے. یہ میں ضروری باتیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوں. آپ کی بیٹی ہے، آپ نے ایک لڑکا لے کے پالا ہوا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ رہے ہیں، مگر وہ بھائی بہن نہیں ہے. بھلے آپ کتنا اعتماد کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، رشتے دو ہیں، خون کے رشتے ہیں یا دودھ کے رشتے. تو وہ لوگ جو کوتاہی کرتے ہیں ان کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. میں نے بتایا تھا 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں، ان کے درمیان جو رشتہ داری قرابت ہے وہ یا تو ماں باپ کی جانب سے ہوتی ہے، طولاً جیسے آبا اور ابنا کے مابین، ارزن میں نے بتا دیا تھا جیسے بھائیوں اور پھر چچا زاد، پھوپھی زاد وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ رشتے ناتے معلوم ہونے چاہیے. پردے کا کیا معاملہ ہے، حقوق کا کیا معاملہ ہے، فرائض کا کیا معاملہ ہے. صلہ رحمی جو ضروری ہے، رشتہ ہی نہیں معلوم ہے تو ادا کیسے کریں گے؟ اچھا، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کا تعارف بھی نہیں کراتے، بتاتے بھی نہیں ہیں. کل کو کہیں کوئی ملے ان سے کہے بھی تم تو میرے خالہ زاد ہو، کہے گا مجھے کیا پتا، مجھے تو نہیں بتایا، نہ ماں نے بتایا نہ باپ نے بتایا. جی پھوپھی زاد ہو کیا. جو باہر رہتے ہیں، ملنا ملانا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کتنے ہیں. آپ کے ہاں ایک لفظ انگریزی سے آ گیا کزنز، لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں، کزنز ہیں آپس میں، مطلب خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد سب آ جاتے ہیں اس میں. ملے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے. تو جو یہ کوتاہی کر رہے ہیں ان کو اس بارے میں جاننا چاہیے. اگر آپ لا علم ہیں تو جب معلوم ہو رہا ہے تو آپ خود معلوم کریں.
نہیں بتایا بڑوں نے، آپ خود جاننے کی کوشش کریں، آپ کو پتا ہو۔ قیامت کے دن یہ رشتے داریاں نہیں رہیں گی اس طرح۔ وہ آپ کے جو رشتے ہیں وہ ہوں گے، مگر یہ اس طرح نہیں رہیں گی۔ ایک دوسرے کے تعلقات نہیں پوچھیں گے، وہاں تو نفسی نفسی۔ مثلا کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، کس خاندان سے، ملک ہے، چودھری ہے، شیخ ہے، اور جتنے آپ کے اس طرح نام ہیں۔ ایک ہال عجیب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ ماں اور بیٹے سے زیادہ قریبی رشتہ ہے کوئی؟ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، تو جب بھاگیں گے تو ایک دوسرے کا حال کہاں پوچھیں گے؟ ایک دوسرے کی طرف دھیان کہاں دیں گے؟ آپ کو جب درد بڑھ جائے، کہتے ہیں نا دنیا میں جب دکھ درد بڑھ جاتا ہے تو پھر جو آپ کے اوپر بیتتی ہے اس وقت آپ کو پتا چل جاتا ہے اپنے کون ہیں اور کون نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا وقت پڑے تو جانے۔ اللہ معاف کرے، میں صرف یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو شرعی مسئلے بتانے ہیں، اخلاقی باتیں بھی سمجھانی ہیں، معاشرتی، ہمارے معاشرت جو ہے، دو آدمی، عورت مرد، ایک گھر بنا، گھر مل کے کچھ افراد، پھر چند گھر مل کے آپ کے آگے چند رشتہ دار، آگے خاندان، پھر قبیلہ، پھر انسانی برادری۔ تو آپ کے اندر پہچان کے لیے یہ سب رکھا۔ اور جی تم تو یار یوسف زئی ہو، میں اورک زئی ہوں، عثمان زئی ہوں، لقمان زئی ہوں، تم کون سے ملک ہو، میں فلانا ملک ہوں، تم کون سے چودھری ہو، میں کیونکہ چودھری ایک خاندان بھی ہے اور پیشہ بھی ہے، ترخان کو کہتے ہیں شاید۔ یہ جو فخر آ جاتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط صحبت کا شکار ہو کر بگڑ گیا، رشتہ داری کام آئی؟ اونچی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بیٹا یزید پلید، اس کی ماں عیسائی تھی، اس نے جو کردار پیش کیا کیا اس کو رشتہ داری کام آئی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ان میں ان کا بیٹا عمر بن سعد کربلا میں امام کے مقابلے پر آ گیا، رشتہ داری کام آئی؟ پوچھ رہا ہوں، رویا بھی بعد میں، مگر جو جرم ہو گیا وہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ وہ اولاد
جو ماں باپ کے صحیح عقیدوں پر پکی رہے اور ان کی نیکیاں جاری رکھے، وہ اولاد ماں باپ سے ملا دی جائے گی۔ قرآن میں ہے، وہ ماں باپ سے ملا دی جائے گی۔ جو بگڑ گئے پھر ان کے لیے اللہ نے خود فرما دیا انہو لیس من اہلہ انہو عمل غیر صالح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یا نہیں؟ آواز لگائیے، رشتہ داری کام آئی؟ نہیں۔ جو دو چچا مسلمان ہوئے ان کی شان دیکھیں، سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ، ان کو اسد الرسول کہا جاتا ہے، نبی کے شیر تھے، اور آج ان کو باب الرسول کہا جاتا ہے۔ کسی نے نبی سے کوئی بات منوانی ہو، حضرت حمزہ سے سفارش کروا لے، اتنی شان ملی۔ دوسرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا درجہ ملا، کیا مقام ملا۔ تو رشتہ داری ایمان، باقی دوسری رشتہ داریاں آپ کی خاندانی جو ہے، میں ان کا نہیں انکار کر رہا، بتا رہا ہوں، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ ایمان والے کو۔ اور قیامت کے دن یہ اس طرح رشتہ داریاں نہیں رہیں گی۔